ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے اسلام فور جی ہاں، اسلام فور کڈس سے آپ کا پروگرام، آپ بچوں کا پروگرام، آپ بڑوں کا پروگرام جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جس انداز سے بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آپ کا پروگرام۔ آپ کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ تو پروگرام شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ پروگرام میں ہیں چند خاص سیگمنٹ۔ نمبر 1 مدرسۃ المدینہ آن لائن، نمبر 2 ہمارا اسلام، نمبر 3 بچوں کی محفل نعت۔ جی ہاں، تو جلدی جلدی پروگرام کو جوائن کر لیں۔ ہم آپ بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کام لے کر آتے ہیں جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا سوال آپ بچوں سے یہ کرنے جا رہے ہیں، حروف تہجی کتنی ہیں؟ کتنی ہیں حروف تہجی؟ یعنی مدنی قاعدے میں جو پہلا صفحہ ہے، پہلے جو حرف لکھے ہوئے ہیں الف سے لے کر یا تک، یہ کتنے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں، جی ہاں، قاری صاحب کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی قاری صاحب، کیا پڑھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الطارق، آج اس کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 16 اور 17، ان کو ہم توجہ کے ساتھ پہلے سنیں گے اور پھر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو توجہ کے ساتھ ان آیات کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ 2 آیتیں مبارکہ ہیں، تو اب یہ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، تو آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ جو ہے اب سمجھنا ہے۔ قاری صاحب آپ کو سمجھائیں گے کہ کہاں کھینچنا ہے، کون سا حرف موٹا ہوگا، کون سا حرف باریک ہوگا، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ اچھا قاری صاحب، یہ جو حرف بتاتے ہیں کہ اس کی ادائیگی یہاں سے ہوگی، تو کچھ جیسے کہ ابھی جواب آ جائیں گے، تو کچھ ایسا بتائیے کہ ہونٹ سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں، حلق سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں، ذرا کیا بتائیں گے؟ جی ہاں پیارے بچوں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ با، فا، میم اور واو۔ کتنے ہو گئے؟ ہوتے ہیں 4۔ با، فا، میم، واو۔ اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا جگہ کا فرق ہوتا ہے، لیکن ہوں گے ہونٹوں سے، ہونٹوں کا تعلق۔ سارے ہی حرف ہونٹ سے ہی ادا نکلیں، سین، شین، جی یہ بھی مگر دیکھیں فا حرف ہے نا، فا، فا، اب اس میں دانت بھی استعمال ہو رہے ہیں اور ہونٹ بھی استعمال ہو رہے ہیں، یعنی دونوں چیز استعمال ہوئے۔ اچھا، بعض حروف جو ہے حلق سے ادا ہوتے ہیں، جیسے حروف حلقی جو ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، اور غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے۔ یعنی ہونٹ سے ہو گئے کتنے؟ 4۔ حلق سے 6۔ 6، کتنے میں 10 ہو گئے 10، باقی کتنے بچے؟ 19 حروف۔ 19 حروف،
باقی 19 کی بھی بتا دیں تفصیل. جی تو اب جیسے بقیہ حروف ہیں، اب بعض حروف جو ہے وہ دانتوں کے کناروں سے نکلتے ہیں، جیسے سا زال وا، یہ زبان کا سرا، یہ زبان سمجھے، اور اس کا آگے کا سرا، اور جب یہ اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگتی ہے زبان تو ادا ہوتا ہے سا زال وا، سا زال وا. کتنے حروف ہو گئے؟ 3. تو 10 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے. اچھا اب 3 حروف ادا ہوتے ہیں جو زبان کے سرے سے، زبان کی آپ اس کو سرائی کہیں گے، بالکل نوک سے جہاں زبان نہیں. کی ایک نوک بن جاتی ہے. اچھا عابد بابو اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے. نوک میں بھی نوک، ہاں نوک جو ہوتی ہے نا عربی میں کہتے ہیں اس کو اصلۃ اللسان، زبان کی بالکل باریک نوک، باریک نوک. اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد. کون سے؟ زا سین صاد. جب یہ حروف، یہ کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا سمجھاؤں کہ جب دانت ملتے ہیں نا، ہمارے دانت جب دانت ملتے ہیں تو زبان کی بالکل باریک نوک آگے آتی ہے اور اس کو ٹچ مارتی ہے ہلکا سا، تو اس سے یہ ادا ہوتے ہیں زا سین اور صاد، زا سین اور صاد. اچھا ایک چیز کا اس میں خاص خیال رکھنا ہوتا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کو زبردستی نہیں لگانا. اگر آپ نے زبردستی لگا دیا تو یہ کیا ہو جائیں گے حروف، زا جو ہے زال سے بدل جائے گا، سین آپ کا سا سے بدل جائے گا، صاد بھی آپ کا سا کی طرف موٹا ہو جائے گا، یہ خراب ہو جائیں گے. تو یہ خود ہی زبان خود بڑھ جاتی ہے، آگے قریب آ جاتی ہے اور خود یہ ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے ان حروف کو زا سین اور صاد کو، ان کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں اور حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں. جی ہاں یا صفیریہ. ہاں اصلیہ اس لیے کہتے ہیں یہ مخرج سے ادا ہونے والے، مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ اور صفت کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے وہ حروف صفیریہ. صفیر کہتے ہیں عربی میں ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جس کو اردو میں ہم جھینگر کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں یا پانی کے جگہوں پہ ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، آواز آتی ہے، کبھی سنا ہے؟ آتی ہے نا. بعض مرتبہ دیکھا ہے گھروں میں بھی یہ جانور آ جاتا ہے اور یہ اچھل اچھل کے چلتا ہے. اچھا ہاں یہ چلتا کم ہے، اچھلتا ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس میں وائٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا براؤن کلر کا بھی ہوتا ہے. تو اس سے تشبیہ دی گئی حروف اصلیہ، حروف صفیریہ کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب آگے بڑھتے ہیں. 3 حروف یہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 13 اور 3 16 حروف. ماشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں زبان کا سرا، جس کو ہم نوک میں بھی لے لیتے ہیں، سرا اس میں نوک داخل ہوتی ہے، اور جب ہم دانتوں کی جڑوں میں لگاتے ہیں، یہ جڑ سمجھ لیتے، یہ کنارے تھے، یہ جڑ. ادھر سے کتنے حرف ادا ہوں گے؟ یہاں سے بھی 3 حروف، یہاں سے 3 حرف ہوں گے. تا دال با، تا 18 ہو گئے، 19 ہو گئے. اب بقیہ حرف کی طرف آ جائیں. ہاں تو کتنے ہو گئے؟ تا دال با 19 ہو گئے. بقیہ کتنے رہے؟ 10 رہ گئے. اب 10 حروف میں سے بعض حروف زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں، سیدھے الٹے؟ الٹے یا سیدھے جہاں سے بھی کر لیں، دونوں سے. کتنے حرف ادا ہو رہے ہیں؟ اب یہاں سے ادا ہوتے ہیں لام نون را، 3 کتنے ہو گئے؟ لام نون را 22. اچھا لام نون را جب ادا کرتے ہیں نا، اس میں بھی تھوڑا سمجھیں، لام میں زبان زیادہ لگتی ہے اور نون میں تھوڑی کم لگتی ہے اور را میں کم. یہ سوال بھی آیا تھا مدنی چینل پر، یہ سوال بھی آیا تھا ہمارے پروگرام میں کہ اس کو ہم کیسے ادا کریں. اچھا بعض بچے اس میں غلطی کیا کرتے ہیں کہ بعض را کو پڑھتے ہوئے زبان زیادہ لگا دیتے ہیں تو ادا ہوتا ہے را. صاحب آج آپ حرفوں کی ادائیگی کی طرف ہی آ جائیں. جی اس کو تفصیل سے ہم لے لیتے ہیں. جی آج جو ہے اسی پہ پروگرام چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی. ہم تلاوت کو ایک مخصوص صورت کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ بچے آج قاری صاحب تفصیل کے ساتھ آپ کو 29 حروفوں کی ادائیگی کے بارے میں بتائیں گے. کچھ کالز کی جانب میں بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا بات چیت کر رہے ہیں. آج سبق میں یہ سبق ہوگا حرف کی ادائیگی. جی میں رمیشہ ہوں، قاری صاحب آپ نے میری کئی غلطی بتائی تھی، میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی. انہو لقول فصل وما ہوا بالحزن انہم یکیدون کیدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کل کا سبق سنا، اچھی کوشش کی آپ نے. فصل میں پیاری بچی کیا کرنا ہے، ہم نے صاد کو موٹا رکھنا ہے. آپ نے فصل صاد سین سے بدل رہا ہے،
تو ہم نے سین سے نہیں بدلنا. ٹھیک ہے, کل بھی ہمارے یوسف بھائی کئی چیزیں بتا رہے تھے نا کہ کئی چیزوں کو کھینچنا ہوتا ہے, کئی چیزوں کو نہیں کھینچنا ہوتا, اس سے معنی میں خرابی آتی ہے. اور صاد کو سین سے بدلیں گے تو بھی معنی میں خرابی آئے گی. تو صاد پڑھنا ہے فصل, ٹھیک ہے, فصل فصل. اچھا, بار بار اس کی ادائیگی میں بات آ جائے کہ میں جب بھی سناتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں جب بھی کوئی بات بتاتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. ایسا ایک ذہن ہوتا ہے نا کہ میں جب بھی چیک کرواؤں کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے. کیا کہیں گے سر؟ کیونکہ ابھی وہ سیکھنے کے مراحل میں ہے نا. گڈ, زبردست زبردست. اب وہ سیکھ جائیں گے تو پھر اچھے ہو جائیں گے, پھر ان کی غلطیاں آنا ختم ہو جائیں گی. ہاں, کیونکہ ابھی آپ نے کمپلیٹ تو کیا نہیں ہے, ابھی آپ پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ نے ایک مرتبہ صحیح انداز سے پڑھ لیا, سیکھ لیا, تو آپ اچھے پڑھنے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. تو توجہ سے اچھے انداز سے پڑھیں, اور اگر کوئی غلطی پتہ چل جاتی ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی کاریگر ہوتا ہے, اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا تو وہ غلطی کر جائے, اس کو کام صحیح نہیں آتا. جس کو کام صحیح نہیں آتا تو یہ کہہ کے نکل سکتے ہیں یار ابھی سیکھ رہا ہے. کیا ہے, جب سیکھنے کی باری آ جاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں مجھے آتا ہے اور اب غلطی ہو تو لوگ بولیں گے کہ ٹھیک ہے, ایک آدھ غلطی ہو گئی چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہر جگہ غلطی, ہر جگہ مسٹیک, تو پھر یہ مسئلہ ہے. تو آپ نے پہلے اچھے انداز سے سیکھنے کے مرحلے میں تو کوئی غلطی پتہ چلتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. ایک اور کال دیں. میرا نام محمد حنین اختاری ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. حیدرآباد. آج کا سوال عرف تہجی 29 ہے. عرف تہجی 29 ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جواب درست ہے. ایک اور کال دیں. میرا نام محمد صاحب ہے, میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنا پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حروف تہجی 29 ہیں. جی ہاں, حروف تہجی 29 ہیں. 29 حروف تہجی 29 ہے. اب ان کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, اب پہلے آپ آ جائیں جو ہونٹ سے ادا ہو رہے ہیں کس ترتیب سے آپ لے کے چلیں گے؟ ایسے ترتیب یہی قاری صاحب جو آپ کو بتائیں, آپ اس میں سے کچھ حرف کی ادائیگی بھی ہمیں سنا سکتے ہیں کہ با یہاں سے ادا ہوتا ہے, فا یہاں سے ادا ہوتا ہے, قاف یہاں سے ادا ہوتا ہے. کچھ حرف بھی چاہیں تو آپ سنا سکتے ہیں. جی کر صاحب. ترتیب جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حلق سے چلتی ہے, یعنی کہ حمزہ اور ہا. تو پیارے بچوں, حمزہ ہا جو ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے. اچھا پہلے یہ بتا دیں حلق کہاں سے کہاں تک کا ہے؟ جی ہاں, حلق یہ سمجھ لیں ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہاں تک رہتا ہے. یہ حلق ہے, صحیح ہے نا, یہاں سے یہاں تک, یہاں سے حلق اسٹارٹ ہو رہا ہے, پھر یہاں تک, یہاں تک اوپر تک. یہ کیا ہے؟ حلق. حلق ہے. تو پہلے آپ حلق کو سمجھیں, اب سمجھیں کہ کہاں سے, حلق کے نیچے حصے سے شروع ہو رہے ہیں. بالکل نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا. جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے حمزہ ہا, آپ محسوس بھی کریں گے, محسوس بھی کریں گے حمزہ ہاں. اچھا عابد بابو, کبھی بھی کسی حرف کا پیارے بچوں جو مخرج ہے, مخرج جو ہوتا ہے یا صفت جو ہوتی ہے وہ سمجھنا ایسے ادا کرنے سے نہیں. جب اس کو حرف کو ساکن کرتے ہوئے اس سے پہلے زبر والا الف لگا دیں, جیسے حمزہ لگا دیا, تو اب جب پڑھیں گے تو یہ اصل مخرج ادا ہوا. یا یہ, کیونکہ جب آپ حرف پڑھتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک حرف ہے حمزہ, ہم نے حمزہ پڑھا, تو جب حمزہ پڑھا تو حمزہ تو ہم نے کہیں اور سے پڑھا. مثال پہ حمزہ, اس میں تو دانت بھی استعمال ہوئے, حمزہ ہونٹ بھی استعمال ہوئے, تو مخرج کیا تھا اس کا؟ حلق کا نیچے والا حصہ. جب کرتے ہیں تو اصل حمزہ ادا ہوتا ہے. یہاں سے کون پڑھ کے سنائے گا؟ حمزہ اور ہاں. مائک دیجئے. حمزہ آپ پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں. حمزہ ہی پڑھیں گے. حمزہ. اچھا آپ حمزہ ہیں یا حمزہ ہیں؟ جی مائک میں یہ بتائیں. حمزہ. ہاں, کہ حمزہ نام ہوتا ہے اور حمزہ حروف ہوتا ہے, حرف ہے وہ. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا. آپ کے اندر, آپ کے نام میں دو حرف ہیں, شروع میں ہا ہے اور آخر میں ہا ہے, جو حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے نام کی بھی ادائیگی معلوم ہونا چاہیے. الف مد بعض عربی نام ہوتے ہیں, جیسے کہ کچھ لوگوں کے نام ہوتے ہیں مدثر, تو بولیں کہ نام کیا ہے؟ مدثر. مدثر مدثر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مزمل, ٹھیک ہے, مزمل صحیح ہے, مزمل مزمل مزمل, ٹھیک ہے. تو اس طرح کیونکہ عربی نام ہے تو اس کو اس طرح لیا جائے گا, لیکن مزمل بھائی یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس طرح بھی توجہ رکھنی ہے. چلیں جی, اور آپ پڑھ کے دکھائیے سراج صاحب. حمزہ اور ہا. حمزہ ہا.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ تو ہو گیا 2 حرف اور آگے کی اب آگے کی چلتے ہیں. مائک ادھر ہی رکھیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین 2 حروف ادا ہوتے ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کا درمیان والا حصہ, درمیان یہ سمجھ لیں کہ ہمارے حلق کے گردن کے درمیان میں ایک ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے, یہ ہاں یہ درمیان میں ہوتا ہے. تو یہیں سے وہ حروف ادا ہوتے ہیں ہا اور عین. کیا؟ ہا عین. تو ان کو جب آپ ادا کریں گے تو یہ حلق کا حصہ استعمال ہوگا, اور جب آپ اس کو صحیح ادا کرنا چاہیں تو آپ پڑھیں اح اور اع. تو آپ نے جب اع کیا تو عین کی آواز یہیں سے آئی, اور اح کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے. جی آپ پڑھ کے سنائیے. عین. ماشاء اللہ, بہت آپ اچھے. ان کو دیں جنید بھائی. عین. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بہت اچھے. آپ کا یہ تو ہو گیا 4 حروف. اب آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. 2 حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں, وہ ہیں غین اور خا. غین کو تھوڑا لمبا کریں عین کی طرح, غین خا ایک الف. اور جب ادائیگی کریں گے تو اغ اخ. ان دونوں میں کیا ہوتا ہے, آواز تھوڑی جاری رہتی ہے یہ حلق کے بالکل اوپر والے حصے سے. دوبارہ پڑھا دیں گا. اغ اغ اخ. اغ. اور جب ادا کریں گے غین خا. تو جو ہم نام لیتے ہیں وہ حروف کے نام ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ؟ حروف کے نام ہوتے ہیں. جیسے عین حرف کا نام ہے, غین حرف کا نام ہے, حمزہ حرف کا نام ہے. اور جب ادائیگی آئے گی تو ہم اس مخرج پر جا کر اس کو کلک کریں گے. جی آپ پڑھ کے بتائیے. غین خا. ماشاء اللہ غین خا. ماشاء اللہ. اچھا عابد بابو, ہوتا یہ ہے کہ جب خا پڑھا جاتا ہے, خا پڑھتے وقت بعض بچے ایسے بہت زیادہ کرتے ہیں, یعنی اس قسم کی آواز یعنی یہ خرخراٹ پیدا کرتے ہیں بہت زیادہ. یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہوگی تو یہ خراب ہو جاتا ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. بعض بچے پڑھ دیتے اس کو کھا, جیسے میں نے کھانا کھایا والا کھا پڑھتے ہم, تو یہ کھا پڑھ دیتے. درست نہیں ہے. یہ تو ہو گیا حلق. اب حلق سے باہر آئیں گے. جی ٹھیک ہے. اب حلق سے کس جانب؟ اب حلق سے ہم جائیں گے زبان کی جڑ کی جانب. تو یہ زبان کی جڑ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قاف, موٹا نقطوں والا قلم والا قاف. جب زبان کی جڑ اوپر حلق میں ہمارے کوا ہوتا ہے, عربی میں اس کو لحات کہتے ہیں اور اردو میں اس کو گروا کہتے ہیں. اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے, اس ٹکڑے سے جب زبان قریب ٹکراتی ہے وہاں نرم حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں جب یہ زبان کی جڑ ٹکراتی ہے تو ادا ہوتا ہے قاف اقو اقو قاف. ماشاءاللہ. کون سا حرف ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی کاف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ جو ہے وہ نرم حصے سے تھوڑا باہر کی طرف منہ کی طرف آتی ہے تو سخت تالو کا حصہ شروع ہو جاتا ہے, تو وہاں سے ادا ہوتا ہے کاف. چلیں اب آگے کی جانب آ گئے. حلق سے شروع ہو کے ہوتے تھے, زبان کی جڑ تک آ گئے. جی اب جو ہے وہ کچھ کالز کی جانب بھی بڑھیں گے. اب میں چاہوں گا کہ صاحب اب اور آگے کی جانب آئیے, اور آگے کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا قاف اور کاف کے بعد پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ادا ہوتے ہیں اس میں جیم شین یا. یہ زبان کے درمیان اور اوپر تالو کے درمیانی حصے سے جیم شین اور یا, یہ زبان کا درمیان اور اوپر تالو کے درمیان سے حروف ادا ہوتے ہیں. اج اش اور ای یا. تو جب ہم پڑھیں گے ان کو کیا پڑھیں گے؟ جیم شین یا. شین میں جو ہوتا ہے آواز منہ میں پھیلتی ہے, جیم میں نہیں پھیلتی, یا میں نہیں. اب بعض بچے کیا کرتے ہیں, جیسے یا پڑھتے ہیں نا تو پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد, تو یہ یا کے اندر شین والی کیفیت نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے بچوں, اس چیز کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے, دیکھیں گے بچے کیا سنا رہے ہیں. لاہور سے عرض کر رہے ہیں, جی. آج ہم دونوں نعرے لگائیں گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یارانے نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی
जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती, जन्नती, है जो जाए नबी जन्नती 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 जन्नती, जन्नती। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपने नारे लगाए, हम सब ने मिलकर जवाब दिए। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब है 29। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स फनी चैनल हमारा मदनी जी चैनल। हाँ, हुर्फ तहाजी कितने हैं? 29। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। एक और कॉल दें। आबिद बाबू, आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब ये है, हुरूफ तहज्जी 29 है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। एक और कॉल की जानिब बढ़े जी, या कारी साहब की जानिब? कारी साहब की जानिब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जीम शीन या, उसके बाद उसके साथ एक मखरज होता है बहुत का। क्या? बहुत। ये कुरान पाक का सबसे मुश्किल हर्फ है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसकी अदायगी जो है हम क्या करते हैं, या तो दाल से बदलते हैं, या ज़्वाद से बदल देते हैं, या डाल से बदल देते हैं। तो ये जब इनसे बदलती है तो ये हर्फ ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, न डाल पढ़ना है, न दाल पढ़ना है, न ज़्वाद पढ़ना है। कैसे अदा करेंगे? इसका जो मखरज है ना, वो मैंने उस दिन सिंधी में भी बताया था, तो ये उर्दू में समझे अब अच्छे तरीके से, कि ज़बान का बगली किनारा जब ऊपर की दाढ़ों से उसकी जड़ों से टकराता है, 5 दाढ़ों की जड़ें, क्योंकि एक हिस्से में, मुंह के ऊपर के हिस्से में कुल 10 दाढ़ें होती हैं, तो 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ, तो आप 5 एक साइड की दाढ़ें जब उल्टी तरफ लगाएंगे, उनकी जड़ों से ये हर्फ फिर अदा होता है दौद। और बैक वक्त दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, कि उल्टी तरफ भी लगा दें और सीधी तरफ भी लगा, ऊपर उठा लें ज़बान को। ठीक है, दौद दौद। क्या पढ़िए? और ये मुश्किल है इसकी अदायगी। दौद। आखिर में दाल आता है, दौद दौद। जी हाँ। माशाअल्लाह। तो ये अदायगी हुई। आगे की जानिब आइए। जी हाँ, उसके बाद आ जाइए लाम नून रा। लाम नून रा का मखरज है ज़बान का किनारे और सामने जो दांत है हमारे, उसके जड़ के ऊपर तालू का जो हिस्सा है, वहाँ से अदा होते हैं। तो उसकी अदायगी में लाम की अदायगी जब होती है तो ज़बान ज़्यादा लगती है तालू में, और नून कम लगती है, और रा में और कम लगती है। ठीक, तो जब ये फिर अदा करते हैं। ये कितने हर्फ हो गए टोटल? कितने हम बाकी हैं? सब कहाँ तक पहुंचे हमारा सफर? हमारा हो गया 6 वो हो गए, 2 वो, ठीक है, 8 हो गए, और 8 के बाद 4 और हुए, कितने हो गए? 12 हुए। और फिर उसके बाद अब लाम नून रा हो गए, कितने हो गए? 15 हो गए। 15 बकाया कौन से हर्फ हैं? अब बकाया हुरूफ रह गए ता दाल तो, सा दाल वो। ठीक है, अब इनकी तरफ बढ़ते हैं। जब हम सा दाल वो अदा करते हैं तो ज़बान का सिरा जो होता है, इस सिरे से हम सा दाल वो, यानी ज़बान ऊपर उठाकर, और सामने के जो दांत होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदरूनी किनारों से। अच्छा, जो बच्चे अंदरूनी किनारों से अदा सही न कर पाए, यानी कि जो दांत आगे नजर आ रहे हैं और कुछ पीछे के हैं, तो वो नजर नहीं आते हैं, तो वहां से जो आपने सा अदा करना है। और सा की जो गलती काफी होती है। जी बाबू, होता यह है कि अगर किसी से अंदर के किनारों से सही अदा ना हो तो उसको चाहिए ज़बान थोड़ी बाहर रखे, थोड़ी बाहर रखे। ये सीखने के लिए ज़रूरी है। सा सा थोड़ा ज़बान बाहर रखने से हर्फ ये सही अदा होगा। सा दाल और वो। फिर वरना बाज़ बच्चे पीछे रखते हैं तो ये और पीछे हो जाती है, तो वह हर्फ ही ख़राब हो जाता है। फिर वो सीन से बदल जाता है, दाल जो है जा से बदल जाता है। अच्छा कैसे मैं आपसे कहूँ कि चंद ऐसे हर्फ जिसमें लोग जो है गलती ज़्यादा करते हैं, वो कौन कौन से हर्फ हैं? एक तो ये सा दाल वो, सा को सीन से बदलते हैं, ठीक है, और दाल को जो है वो जा से बदल देते हैं, ठीक है, और वा को या तो दाल से बदलते हैं या फिर वा को जा से बदल देते हैं। तो मिसाल इसकी मैं एक दूंगा कि हम जैसे बाज़ मरतबा पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, रुकू की तस्बीह है और हमें हर नमाज में पढ़नी होती है, तो 3-3 मरतबा पढ़ते हैं। बाज़ इसको सुबहान रब्बियल अज़ीम को पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, अजीम कर देते हैं, जा कर देते हैं। मना किया गया कि इस तरह नहीं बना। अगर किसी से जा उस वक्त अदा नहीं होता तो वो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ ले,
جب تک وہ درست کرتا رہے اس کو. اچھا یہ آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اب ہم سورت کی طرف آئیں گے اور میں چاہوں گا کسی ایک سورت کا انتخاب کریں اور بڑے بچے اس کو پڑھیں حدر میں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ترتیل میں. کون سی سورت کا انتخاب کریں؟ سورہ ناس پڑھیں گھر صاحب. ایک سانس میں تو مشکل ہو جائے گا، مگر یہ کہ کوشش کر لیتے ہیں. کوشش کر لیں، ٹھیک ہے. ایک سورہ ناس لے لیں اور کوشش کریں کہ ایک سانس میں آئے. حدر میں دیکھتے ہیں کس انداز سے آتے ہیں آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جی ایک سانس کا ہو جائے، کوشش بن جائے. ٹھیک. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی کوشش. اب کون بچہ ہے جو ایک سانس میں پڑھے سورہ ناس ایک سانس میں؟ آپ سے شروع کریں. حدر میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ. حدر میں ایک سانس میں. چلیں حمزہ بھائی کی جانب آتے ہیں. جی شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر. اب ادھر کھڑے ہو کے پڑھ لیں پارے پہ، رن کو دکھائیں. آپ کی جانب آ رہے ہیں یہاں سے. حسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چیز اچھی کی، کوشش اچھی کی. حمزہ بھائی تیار ہیں ہم؟ چلیں جی آپ کی جانب آئیں گے. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس جی الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. تھوڑا نروس ہو گئے بس. اچھا پڑھا. اچھا ایک غلطی عابد باپو، جب ہم ملائیں گے نا یاد رکھیں تو من شر الوسواس الخناس جب ملائیں گے تو پھر یہاں پر جب وف نہیں کر رہے تو ہم ملا کے اس ملانے کی صورت میں خناس الذی نہیں پڑھیں گے، خناس الذی پڑھیں گے، تو یہ ملائیں گے. چلیں اب جو ہے ترتیل میں انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب سنائیں گے اور ترتیل میں آپ لوگوں کی جانب آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی ہاں پیارے بچے، خیال رکھنا ہے یوسوسو، اب من شر الوسواس. کل میں نے یہ عرض بھی کی تھی کہ کوئی بھی کلکلا کے علاوہ جو حروف ہوتے ہیں غیر کلکلا کو ہلانا نہیں ہوتا. اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں من شر الوسواس، تو کیا ہوا؟ کلکلا، آواز لوٹ کر نہیں آنی چاہیے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. کچھ کال سی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے بچے کیا بات کیا ہے. کال سے میرے اچھا عابد بھائی اور اچھا قاری صاحب، میں ہوں زینب منیر کراچی سے. قاری صاحب، آپ نے مجھے مشدد قلقلہ سمجھایا تھا نا، میں نے اس کی کچھ پریکٹس کی ہے، آپ کو سناؤں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب صدق اللہ العظیم. بتائیں میں نے کیسا سنایا؟ ہماری پیاری بچی نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا، زینب منیر نے. اور اس پر دیکھیں انہوں نے کوشش کی عابد بابو، اور کوشش کرتا ہے جو تو وہ پا لیتا ہے. من جدہ وجد. تو زینب منیر نے بھی کوشش کی. یہ بڑا مشکل کلکلا ہوتا ہے، ادائیگی میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر انہوں نے کوشش کی اور صحیح ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی. ماشاءاللہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اچھی بات ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کر کے دکھانا نہیں ہے. کوشش کر لیں. کامیابی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اگر کامیابی ہونی ہوگی تو ہو جائے گی. ایک اور کال کی جائے. میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں. جی باجی. کیا آپ کو کس منڈی سے آنا بہت اچھا لگتا ہے؟ میں آپ کو ہو جا بچوں لیڈی سناؤں گی. ہو جا بچوں لیڈی خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا بھی زمانہ آ گیا. علم دین سیکھے اور دنیا کا سگڑا ہے. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیاری آواز ہے آپ کی. اللہ پاک آپ کو آپ کے امی ابو کے ساتھ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. ماشاءاللہ، زبردست زبردست. ایک اور کال دیں. میں آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گا. حروف تہجی 29 ہے. ماشاءاللہ. حروف تہجی 29 ہیں، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. چلیں جی ادھر آ جائیے. کر سب پہلی تختی جو ہے نا وہ آپ جج ہوں گے، اور آپ لوگوں کے درمیان میں ایک ایکٹیویٹی کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی؟ میرے جانب ہے ٹیم اے اور بائیں جانب ہے ٹیم بی، اور آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے. اور قاری صاحب اس کے جج ہوں گے. قاری صاحب آپ ادھر آئیے، اور آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی. چلیں جی، مقابلہ ہے، اور مقابلہ آج یہ ہے حروف تہجی میں ایسے کتنے حرف ہیں جن کے نیچے، جن کے اوپر نقطے ہیں، حرف کے اوپر نقطے ہیں. تو ایک آپ بتائیں گے، ایک آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ حروف تہجی میں. جی یہاں سے سٹارٹ کریں گے، جلدی جلدی. تا. ایک ہوتا ہے کہ جیسے جیم ہے، جیم میں پیٹ میں نقطہ ہے، یہ شمار نہیں ہوگا. جن کے حرف کے اوپر نقطہ ہے. تا، سا، نون، خا،
خا نون کے پیٹ میں اوپر تو ہوتے ہیں نا. چلیں اوپر بھی مان اوپر بھی ہے ہاں ویسے پیٹ میں ہے لیکن مان لیتے ہیں چلیں. جی جی فا 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 قوف 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 وہ صحیح ہے دا ٹھیک ہے. زا زا ٹھیک. ذا ضاد دود دود. ٹھیک ہے زبردست. رال 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 ٹھیک ہے. شین شین ضاد دود صحیح. ضاد ہو گیا. دود ہو گیا ہو گیا جی بہت ہو گیا. دود ہو گیا تھا نا. ہو گیا. دعاد آپ نے ہی بتا دیا ریپیٹ ہو گیا. غین نہیں ہے بعد میں بتایا نا تو آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دینا تھا. تو اسکرین یہ بتا رہی ہے یہ سیگمنٹ یہ مقابلہ جیت لیا ہے ہماری ٹیم اے نے. ٹھیک ہے ٹیم اے آگے کی جانب جو ہے بڑھ رہی ہے. اب دیکھیں یہاں سے بھی ایک اچھے انداز سے ایکٹیویٹی وغیرہ ہوتی رہے گی اور مقابلے ہوتے رہیں گے. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں سے ایک اور سیگمنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے جس کا نام ہے سوال جواب. کر صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ. میں آپ بچوں سے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کون بچے جو ہیں وہ سوالات کے جوابات دیں گے پوچھیں جی. چلیں جی یہ بتائیے ٹیم اے سے 3 سوالات ٹیم بی سے 3 سوالات. یہ مقابلہ ابھی جو گزرا ہے یہ ٹیم اے نے جیتا ہے. آپ کی جانب آ رہے ہیں. بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ جی حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. جواب درست ہے ماشاء اللہ. آپ کی جانب آئیں گے. احد نام کا پہاڑ کون سے مبارک شہر میں ہے؟ احد پہاڑ کہاں پر ہے؟ مکہ شریف. آپ نے جواب دیا مکہ شریف اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط. احد کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف میں. جی آپ کی جانب آ رہے ہیں. اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ان کو. سیدھے حی علی الصلاۃ. حی علی صلاۃ. طرز میں بتا دیں کس طرح اذان میں کہی جاتی ہے. حی علی حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. جواب درست ہے ماشاءاللہ. کتنے نمبر ہو گئے؟ 2 نمبر. آپ کی جانب آ رہے ہیں دوسرا سوال. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک بتائیے. احمد رضا. امام احمد رضا. جواب درست ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کی جانب آئیں گے. وضو میں چہرہ کتنی بار دھوتے ہیں؟ کتنی بار دھونا چاہیے؟ جی آپ حمزہ کو 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. جواب جی ہاں جب بھی وضو کریں گے تو چہرہ کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ 3 مرتبہ. آپ کی جانب آئیں گے. کون سے شہر سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کی طرف ہجرت فرما گئے؟ عزیر کو دے. عزیر شاہ صاحب کو. مدینہ شریف. کون سے شہر سے ہجرت کی تھی؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف میں کی تھی. گئے کہاں سے تھے؟ مکہ شریف. مکہ شریف. جواب درست ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے 3 سوالات آپ سے ہوئے. آپ نے کتنے نمبر حاصل کرے؟ 3. یہاں سے 3 سوالات ہوئے. کتنے نمبر حاصل کیے؟ 2. تو فیصلہ ہو گیا. یہ سیگمنٹ بھی جیت لیا ہماری ٹیم اے نے. ٹیم بی ذرا آپ لوگوں کو آگے کی جانب آنا پڑے گا اور شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا مرحلہ دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سب کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جی یوسف بھائی کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ کیا اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب ہم نے کل ایک سبق پڑھا تھا قرآن کریم کی آیات کا کچھ ترجمہ. اس کے تحت ایک میسج تھا الحمدللہ وہ بھی ہم نے حاصل کیا تھا. آج کافی دنوں سے ایک ٹاپک میں سوچ رہا تھا تو اس کے حوالے سے ایک حکایت پہلے میں آپ کو سناتا ہوں. جی ضرور. اس کے بعد ہم اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. عربی کے کتاب میں ایک حکایت میں نے پڑھی تھی. وہ یہ تھی کہ ایک بچہ تھا اس کے کمرے میں کہیں سے بلی آ گئی. اب بچہ بلی کو دیکھے تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ بلی کو تنگ کرتے ہیں. شرارت سوچ جاتی ہے. اچھا ہوا یہ
کہ اس بچے کو بھی نا شرارت سوجی, اس نے کر دیا اپنے کمرے کا دروازہ بند, کھڑکیاں بھی بند, باہر نکلنے کا راستہ کلوز, بند ہو گیا. اب اس بچے نے ایک ڈنڈی اٹھائی اور اس بلی کے پیچھے 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 بھاگنا شروع کر دیا. بلی پہلے تو کھڑکی کی طرف, پھر دروازے کی طرف, روشن دان کی طرف, کہیں بھی اس کو راستہ نہیں ملا. تو پہلے تو اس نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی, لیکن جب اس نے دیکھا کہ راستے سارے بند ہیں, اب کیا کروں, تو چنانچہ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا اپنی جان بچانا. تو لہٰذا اب اس بلی نے اس بچے کے اوپر حملہ کر دیا, جس کے نتیجے میں کیا ہوا, وہ بری طرح سے بچہ زخمی ہو گیا, لہو لہان ہو گیا, اور مشکل سے اس نے جب دروازہ کھولا تو پھر بلی صاحبہ باہر بھاگی. تو اس کے تحت پھر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں, اول تو آپ کسی جانور کو بھی تنگ نہ کریں, کسی انسان کو بھی تنگ نہ کریں, بے زبان ہو, بولنے والا جاندار ہو, اس کو تنگ نہ کریں اپنی زبان سے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں مسلمان کی جو شان بیان کی گئی ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے, اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے. لیکن جانور تک جس کے اثرات سے, جس کے نقصان سے, ضرر سے محفوظ نہ ہو, تو پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا. تو اسی لیے ہمارے بچوں کو چاہیے کہ پچھلے دنوں بھی میں نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ وہ جانوروں کو بلا وجہ, کہیں کھانے کے لیے بیٹھے میں بلی آ گئی, اب وہ بیٹھی ہوئی ہے دور سے راہ تک رہی ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو مل جائے, اسے بلا وجہ میں پاؤں مار دیں گے, پتھر مار دیں گے. یوں ہی گلی کوچوں میں گھومنے والے جانوروں کو, پرندوں کو بلا وجہ تنگ کریں گے, کیڑے مکوڑوں تک کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں بچے. تو بچوں کو, جانوروں کو دیکھ کر نا شرارت سوچتی ہے. تو دیکھیں, ایک تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوتا ہی ہے نا, اسے اب تو ناراض ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, وہ جانور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اچھا, اس نے جو کنڈی لگائی تو اس نے, میں تو اس کی پٹائی لگا دوں گا ٹھیک ٹھاک, اور جب اس نے پٹائی لگائی تو آپ کو مجبوراً کھولنا پڑی. تو کبھی لگتا ہے کہ یار اس کو کچھ بھی کر لیں یہ کچھ نہیں کرے گا, لیکن جب وہ ایک ٹکر مارتی ہے یا پھر وہ جب ڈنگ مارتا ہے تو پھر جو ہے بچوں, یہ تو شاہ صاحب اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے ان جانوروں کو آدمی کے اس میں قابو میں کر دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ بقرعید کے دنوں میں بیل ہے, اونٹ ہے, بچے اس کی رسی لے کے گھوم رہے ہوتے, دیکھیں آپ لوگوں نے, جانور کی رسی لے کے, یا بکری بکروں کی رسی لے کے. حالانکہ ان میں تو آدمیوں سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے, طاقت ہے, بہت طاقت ہوتی ہے. وہ تو ایک پاؤں مارے تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں. پھر جب ان کو کاٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں, اگر ورنہ تو یہ قابو میں نہیں آئے گا آپ کے. یہ اللہ پاک ایک نظام ہے پیارے, اس نے آپ کے قابو میں کر دیا ہے. تو اسی لیے اس کو چھیڑے نہیں. اللہ پاک نے جتنا اس سے نفع اٹھانے کا آپ کو اختیار دیا ہے, آپ اتنا نفع اٹھائیں, لیکن اس کو چھیڑے نہیں, تکلیف نہ پہنچائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو خود تکلیف اٹھانا پڑ جائے. جی حمزہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک دیں. ویسے ہی ہم لوگ ایسے چل رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی زمین پہ چونٹیاں ہوتی ہیں, تو چونٹیوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ چلتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بچانے کے لیے یہ کریں, آپ چلیں نہیں. اب جو چل رہی ہے, اب اچھا یوں ہے کہ یہ بے خیالی میں جیسے چل رہے ہیں آپ, پتہ ہی نہیں چل رہا. اب چیٹیاں تو زمین پہ چلیں گی, ان کی جگہ بدل دیں چیٹیوں کی. نہیں, اس میں ایسا ہوتا ہے حمزہ بھائی کہ آپ کو جب نظر آ رہی ہے نا کہ کہیں بہت ساری چونٹیاں جمع ہے, دعوت ہو رہی ہے, کھانا وانا کھا رہی ہیں, تو اب آپ وہاں سے بچ کر نکلیں, ٹھیک ہے. جان بوجھ کر اس کے اوپر چل کر نہ جائیں. وہ ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ قرآن کریم میں سورہ نمل میں ہے نا. تو اس چونٹی نے کیا کہا تھا, قالت نملۃ, چونٹی نے کیا کہا, ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں چلی جاؤ, اپنے بلوں میں چلی جاؤ. ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور بے خبری میں تمہیں کچل دیں. تو بے خبری میں کچلا جائے نا تب تو آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر رہے ہو, جان بوجھ کر اگر آپ کسی کیڑے مکوڑے کو, جانور کو تکلیف پہنچا رہے ہو, تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ بچوں کو نا پرندے پالنے کا شوق ہوتا ہے, کچھ کو جانور پالنے کا شوق ہوتا ہے, چوزے کا بھی بہت ہوتا ہے, چوزے پالنے کا شوق ہوتا ہے, بلیوں کا بھی ہوتا ہے. اچھا, تو بلیاں پالنے کا بھی شوق ہوتا ہے. جی عزیر شاہ صاحب کچھ بتائیں. بکرے پالنے کا شوق ہوتا ہے. اچھا, اب پال تو لیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کھلانا پلانا. اچھا, فش رکھتے ہیں, ہے نا, ایکویریم ہوتا ہے,
فش رکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو لیکن اب آپ نے اتنا کھانا دے دیا مچھلیوں کو کہ وہ زیادہ کھا کر ہی مر جاتی ہیں. اچھا یا تو بہت کم دیا یا زیادہ دے دیا, یا جو اس کو چاہیے آپ وہ نہیں دے رہے, اس کو دوسری چیز دے رہے ہیں, تو یہ بھی درست نہیں ہے نا. تو وہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے, نیڈ ہے, آپ نے وہ دینی. تو آپ اگر شوق رکھتے ہیں نا تو پہلے اس کے ماہر سے پوچھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے بیچارہ وہ جانور تکلیف میں آ جائے, اس کو کھانے پینے میں, آرام میں تنگی ہو جائے, پریشانی ہو جائے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ چوزے وغیرہ زیادہ اکثر بچوں کے پاس زندہ نہیں رہتے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کو اپنی طبیعت کے مطابق ماحول نہیں مل پاتا. پچھلے دنوں ایک نے بکری کا بچہ لیا, ایک ہی لیا, تو وہ جب لے کر گھر پہ گئے تو وہ سست ہو رہا تھا. ان سے ڈسکس کرنے لگے تو بولے جسے خریدا بولے سیٹ ہو جائے گا, ابھی جگہ تبدیل ہوئی ہے نا. تو بہرحال وہ اگلے دن جو ہے نا وہ مر گیا. تو وہ یوں تھا کہ اکیلا تھا شاید, اس کو وہ ایک پورا اس کا خاندان تھا, گھر تھا, وہاں سے الگ ہوا, پھر کھانے کا نہیں پتا. وہ یہ کہ اس کے جو تجربے کار ہیں ان سے پوچھیں کہ لے تو لیں گے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, لیکن یہ یہاں اچھا لگ رہا ہے, گھر پہ جا کے سست ہو گیا. اب پھر یہ نہیں سوچتے بچے, بس کہتے ہیں ہمیں لینا ہی لینا ہے, اور وہ ایک لے کر آ گئے, اور پھر وہ یوں ہوتا ہے کہ اگلے دن ہی دیکھیں نا, ایک آدھ دن میں وہ. اچھا اس کی ایک وجہ شاہ صاحب اور بھی ہو سکتی ہے جو اس کی ماہرین کہتے ہیں نا, اب وہ پرندہ بھی اگر آپ نے رکھا ہے نا تو اتنے سے پنجرے میں رکھیں گے, تو اتنے بڑے پنجرے میں تھا, اتنی جس میں بیچارہ چل بھی نہیں سکتا, اب اس میں رکھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جانور کو آپ نے پالا ہوا ہے یا وہ آزاد ہے, لیکن آپ کو اس کو نقصان نہیں پہنچانا. پیارے بچے یہ ذہن بنا لیں اپنا کہ آپ نے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا. کوئی اور بچہ اگر تکلیف پہنچاتا ہے, نقصان آپ نے خوش نہیں ہونا. محلے میں بچوں کو دیکھا جائے تو پیچھے بھاگتے ہیں, ہے نا, بلی کے اور ان جانوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا, ہمارا دین تو اچھی باتیں سکھاتا ہے. بلکہ آپ نے وہ بلی کا بچہ والی پوئم بھی سنی ہوگی, ہے نا, حمزہ اور ہیرا کو دروازے پر بلی کا بچہ نظر آیا, ہے نا, چوٹ لگی ہوئی تھی, پھر وہ اپنے ابو کے پاس لے کر آئے تو ان کے ابو نے دوائی لگا دی. اس کے بعد وہ اگلے دن ٹھیک ہو گیا. جب وہ جا رہا تھا تو پھر اس نے مڑ کر ایسے دیکھا کہ وہ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. واہ. تو اگر آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کر دی نا, بلکہ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا ہے, رحم کرنا ہے, ان کو تکلیف میں آرام پہنچانا ہے, نہ کہ ان کے آرام میں آپ نے تکلیف ان کو پہنچانی. اچھا خاصا جانور سو رہا ہے, اس کو پتھر مار کے اٹھا دیا, آپ خوش ہو رہے ہیں اس کی آوازوں سے, تو یہ طریقہ اچھا نہیں. تکلیف میں ہے تو اس کو راحت پہنچائے, آرام پہنچائے. ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے, ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو اپنی عادت بنائے, اپنا ذہن بنائے. بھائی آپ کو چوٹ لگتی ہے, آپ اپنے امی ابو کو کہہ دیتے ہیں کہ اس نے مجھے مارا ہے, یہ میرے گر گیا, یوں ہے, وہ آپ کے زخم پہ پٹی وغیرہ باندھ دیتے ہیں. اب جو گلیوں میں جو بلیاں ہیں یا کتے ہیں یا دیگر جانور ہیں, یہ کس کے پاس جائیں, یہ کس کے پاس جائیں. اور بعض دفعہ کوئی پتھر اٹھا کے مارتا ہے, اب وہ پتھر لگتا کتنی زور کا, اگر کسی کی طرف یوں بھی کرے نا تو وہ یوں ہو جاتا ہے. اور اگر پاؤں میں, کہیں آنکھ میں, کسی ایسی جگہ پہ پتھر لگتا ہے کسی انسان کے یا چھوٹے بچے کے, کیسے اس کے درد ہوتا ہے, وہ رو رہا ہوتا ہے. اب یہ صرف آواز نکالتے ہیں, اور بعض بچے جو نا بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یوسف بھائی بڑا اچھا ٹاپک لے کر آئے کہ جانوروں پہ آپ بلا وجہ ان کو تنگ نہ کریں, ان کو تنگ نہ کریں. جی شاہ صاحب کچھ فرمائیں. جی کیا کہیں گے عزیر بھائی؟ جیسے ببلو بھائی نے تنگ کیا تھا ڈوگی کو, ببلو بھائی نے ڈوگی کو تنگ کیا تھا تو کیا ہوا تھا, پھر خود پریشانی اٹھانی پڑی نا ان کو. اب وہ ڈوگی ان کے پیچھے بھاگا, پھر بالآخر غلام رسول بھائی نے ہی ان کو بچایا تھا, ہے نا. تو اسی لیے ایسی حرکت نہ کر. نعمان بھائی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا دیکھیے اسی وجہ سے. تو آپ تو اگر تکلیف کر لیں گے, اب وہ جو جانور بتکے گا نا تو پھر وہ سب کو ہی پریشان کر سکتا ہے آپ کی وجہ سے. اسی لیے ایسی حرکت نہ کریں, بلکہ یہ حدیث نہ اپنے ذہن میں رکھیں, المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے, حقیقی مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. نہ ہماری زبان سے اس کو تکلیف ہو, نہ ہمارے ہاتھوں سے اس کو تکلیف ہو, نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان ہماری زبان سے اس کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے ہاتھوں سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہمیشہ اپنا ذہن بنا لیں اس کا انشاءاللہ. جی تو پیارے بچوں, یہ باتیں بیان کی گئیں, آپ نے کسی بھی جانور کو, کسی بھی کیڑے کو, مکوڑے کو آپ نے تکلیف نہیں, پریشان بلا وجہ نہیں کرنا. ماشاءاللہ یوسف بھائی جزاک اللہ خیرہ. اب پیارے بچوں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے بچوں کی محفل ناز. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے,
کیا تیاری ہے آپ کی جانب آئیں گے؟ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں. زبردست. آپ؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ پیارے نبی صلی. زبردست. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول. الفت رسول کی آپ کے کلام سے اسٹارٹ. میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ. در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ. مٹ دے گا جہاں بھر کے عالم مدینے میں، دے گا جہاں بھر کے عالم مدینے میں. بگڑے ہوئے بندے گئے سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بندے گئے، بگڑے ہوئے بندے گئے سب کام مدینے میں. میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ. در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ. حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام سے، حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام سے. اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام سے. لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں. میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ. در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ. رونت بھی وہ تم بیمار مدینہ کو، رونت بھی وہ تم بیمار مدینہ کو، رونت بھی وہ تم بیمار مدینہ کو، رونت بھی وہ تم بیمار مدینہ کو. اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا بس، اس کو بھی ملے گا بس آرام مدینے میں. میرے نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ. دار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، دار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، دار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، دار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے. مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں. میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ، 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 میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ. در پہ بلا لو ہم کو بھی میرے نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی ایک سیگمنٹ، ایک ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے درمیان کر رہے ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی. آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور وہ ہیں پیاری پیاری سی چیزیں. ان چیزوں کے پیچھے جو ہے کچھ لفظ ہوں گے، تو ایسا لفظ آپ نے سنانا ہے کہ وہ شعر میں آتا ہو. جی دکھائیے چیزیں جی. ٹیم اے ڈیسائیڈ کیجئے جلدی. قرآن پاک. قرآن پاک. دیکھتے ہیں جی قرآن پاک کے پیچھے کیا لفظ آ رہا ہے. کونین. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تو سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین
نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹیم بی آپ کی جانب آئیں گے, ڈیسائیڈ کیجئے. سنہری جالیاں. سنہری جالیاں. دیکھتے ہیں جی سنہری جالیوں کے پیچھے کون سا لفظ ہے. لفظ آ رہا ہے خوشبو. عرصہ ہوا طیبہ کی کلیوں سے وہ گزرے گئے. عرصہ ہوا طیبہ کی کلیوں سے وہ گزرے گئے. اس وقت بھی کلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بھی 1 نمبر حاصل کر لیا. آپ کی جانب ڈیسائیڈ کیجئے. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. دیکھیے جی خانہ کعبہ کے پیچھے کیا لفظ آ رہا ہے. آج ماشاءاللہ. آپ نے بھی 1 نمبر حاصل کر لیا. ٹیم بی آپ کی جانب آئیں گے. حجر اسود. دیکھتے ہیں جی کیا لفظ آ رہا ہے اس تصویر کے پیچھے. رحمت. رحمت آیا تیرا لقب ہے, تیری اونچی شان ہے. رحمت آیا تیرا لقب ہے, تیری اونچی شان ہے. سارا عالم تیرا بکاری, تو سب کا سلطان ہے. رحمت عالم تیرا لقب ہے, تیرے اونچی شان ہے. سارا عالم تیرا بکاری, تو سب کا سلطان ہے. مجھ سے غم کے مارو نہ تو تجھ سے ہی بسمان ہے. پاس بلا لو اب تو آقا, مدد سے ارمان ہے. طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی جانب گنبد خضرا. گنبد خضرا. دیکھتے ہیں اس پکچر کے پیچھے کون سا لفظ ہے. حسنین. اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا. یا نبی میرے سوڑ نبی, یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ شعر نہیں تھا, یہ شعر نہیں. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا. مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں. چلیں جی ڈیسائیڈ کیجئے.
عطر شریف. عطر شریف. دیکھتے ہیں جی عطر کے پیچھے کیا لفظ ہے. خلد. جی سراج بھائی. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ گاتے جان. نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ گاتے جان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی جانب آخری نالین شریف. نالین شریف. دیکھتے ہیں جی نالے پاک کے پیچھے کیا لفظ آ رہا ہے. ٹھنڈی. ٹھنڈی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے. جی آپ کی جانب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مزار شریف کا گنبد کیا لفظ ہے اس کے پیچھے. نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہ پھول خار سے دور گئے یہ پھول خار سے دور گئے یہ پھول خار سے دور گئے. یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اللہ 4 لفظ آپ کو دیے گئے 4 لفظ آپ کو اور مقابلہ ہو رہا ہے برابر. لیکن برابر نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کچھ ایک لفظ لے کر آ رہے ہیں اور وہ لفظ ہے جس کو آ جائے پہلے وہ لبیک کہے گا. ٹھیک ہے ہاں باقی ہے تو 4 ہو گئے نا برابر ہو گیا. اب چلیں جیسی وہ لفظ نکلے گا اور اس سے جو لبیک کہہ دے گا فوراً. ٹھیک ہے فوراً شعر شروع کرنا ہے. فوراً شعر پڑھنا ہے. جی دکھائیے اور اس کے پیچھے جو بھی لفظ آئے گا جو پہلے شعر پڑھنا شروع کر دے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. دکھائیے جی. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ ماشاءاللہ فیصلہ ہو گیا ہے. یہ سیگمنٹ جیت لیا ہماری ٹیم. پہلا کس نے جیتا تھا؟ دوسرا تیسرا ٹیم بی. ایک بھی نہیں ہوا. چلیں جی آپ کے کلام کی جانب آتے ہیں. حسان بھائی. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. ساحل سے حاجیوں کا ساحل سے حاجیوں کا پھر
آنسو چھلکنے لگے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ میرے آقا ان عاشقوں کا صدقہ بلوا یہ مدینہ ان عاشقوں کا صدقہ بلوا یہ مدینہ مدینہ ان عاشقوں کا صدقہ بلوا یہ مدینہ روزے کو دیکھنے کو آنسیں ترس رہی ہیں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں دکھلا تو سبز گنبد میرے آقا دکھلا تو سبز گنبد جیسے مسجد مدینہ مدینہ دکھلا تو سبز گنبد جیسے مسجد مدینہ آقا میری حضوری آرزو پوری ہو جائے دور دوری اے واری مدینہ ان کے یار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے یار میں تو کیسے چلے پھرے گا عطار تیری جرت عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مدینہ گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتا ہے مجھے رمضان میں طیبہ کی بہر نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ اللہ ماشاء اللہ زبردست اچھا ماحول بنا دیا اچھا ماحول بنا دیا میں چاہوں گا کہ جاتے آتے ایک ٹائٹل کلام کا ایک مقابلہ ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو ایک آدھ نمبر تو حاصل کریں ٹھیک ہے چلیں کوئی بھی ایک ٹائٹل کلام ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا اپنا
माशाअल्लाह जी। खिलती कलियां आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी। कैसी है हमारी दुनिया कैसी है सगानी, हम आज खिलती कलियां हैं, हम कल के महकते फूल गए, हम आज खिलती कलियां हैं, हम कल के महकते फूल गए। खिलती कलियां जबरदस्त जबरदस्त, आपकी जानिब। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम बच्चों की शान, बच्चों की शाम जी। फरमान मुस्तफा के नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ सबको खबर सुना दी। माशाअल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। खत्म जी, हूँ करके खत्म हो गया जी। ज़ेरो ज़बर बच्चों आओ पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन। ज़ेरो ज़बर माशाअल्लाह। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। मैं चाहूंगा ये आप भी पढ़ें, आपने भी पढ़ा है ना, आप भी सुना देंगे। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम जी, और वक्त इख्तिताम हो गया और ये मुकाबला हो गया है बराबर बराबर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर सुनना चाहते हैं उस अंदाज में हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखला।